بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا گانا گانے والا تھا، اور لوگوں کو پھر گانے سناتا تھا اور لوگوں سے پھر پیسے لیتا۔ بوڑھا ہو گیا نا، لوگوں نے اس کے گانے سننا چھوڑ دیا، تو وہ جنگل میں چلا گیا۔ جنگل میں گیا، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ جب میری آواز تھی، جب میری جوانی تھی تو لوگ میری عزت کرتے تھے، لوگ میرے میٹھے آواز کو سننے کے لیے آتے تھے، مجھے پیسے دیتے تھے۔ ابھی میری جوانی بھی ختم ہو گئی، میری آواز بھی ختم ہو گئی، ابھی کوئی مجھے سننے کو تیار نہیں ہے۔ اے اللہ میں تیرے پاس آیا ہوں آخر وقت میں، تو مجھے قبول کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اپنے ساتھ صلح کرنے کے انتظار میں ہے کہ میرا نافرمان بندہ کب میرے در پہ آتا ہے، اپنے سر کو جھکاتا ہے، مجھ سے توبہ کرتا ہے، میں اس کی ساری گناہوں کو معاف کروں، میں اس کی سارے گناہوں کو معاف کروں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ تو زمین سے لے کر آسمان تک زمین اس خلا کو بھر دے، پھر میرے پاس آ جا، مجھ سے معافی مانگ لے کہ اے میرا رب میری توبہ ہے، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، انسان تھا میں، تو میں تیرے یہ سارے گناہوں کو معاف کروں، فلا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ سارے گناہوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، معاف کر دے گا میں، تو میرے پاس آ جاؤ تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے تو حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ انتظار میں ہوتا ہے کہ صبح کا گناہگار شام کو اپنے پاس اپنے رب سے آ کے صلح کر رہے، معافی مانگے، توبہ کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، توبہ کو قبول کروں۔ یہ جو دنیا صبح کا بھٹکا ہوا جب شام کو گھر آتا ہے تو اس کے بھٹکا ہوا نہیں کہا جاتا، اس کو یہ نہیں کہا ہوتا یہ کہ بھولا ہوا ہے، اپنے گھر کو چھوڑا ہوا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ اپنا گھر والا ہے، واپس آیا ہے۔ اللہ بھی ایسے کہتا ہے میرے بندے یہ در تیرا ہے، جب اس در پہ آ جا، صرف آنسو کے 2 قطرے بہا دے بس۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عین باقیۃ یوم القیامت، کہ ساری آنکھیں قیامت کے دن روئیں گی اللہ کے سامنے، اللہ عین سہرت فی سبیل اللہ، مگر وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگی ہو، وہ عین غضت عن محارم اللہ، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے رک گئی ہو، حرام کردہ چیزوں کو دیکھ کر جھک گئی ہو، وہ آنکھ بھی قیامت کے دن نہیں روئے گی۔ اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھ سے ایک مکھی کے پر کے برابر بھی، ایک مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو کا قطرہ نکل جائے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن امن دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو خوف سے امن دے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ کو راضی کرے، توبہ کرے اس زندگی میں، کیونکہ انسان کی موت کا پتہ نہیں ہے کس وقت آ جائے۔ اللہ کو راضی کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔